کیا محبت ہوا کرتی پیسے کچھ دے کر جاتے؟ آپ حضرات کہ ہاں آپ کی دعوت پر آ جانے پر جو دعائیں ملتی ہیں نا وہ لینے آتے ہیں۔ ایسا تو انسان کو کبھی بسترے پر، کبھی اسپتال میں، کبھی بیماری میں، کبھی پریشانی میں، کبھی قبر تک چھوڑ کے جاتا ہے۔ دعائیں انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا بھی کیا کمائی ہے؟ فرمایا میری کمائی جو میں کماتا ہوں کوئی نہیں کماتا، میں دعائیں کماتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، لوگ میری کرتے ہیں، میں ان کو دعا دیتا ہوں، وہ کمائی کر جاتے ہیں، وہ مجھے دعا دیتے ہیں تو میں کمائی کر جاتا ہوں۔ اب لوگوں نے دعائیں لینی چھوڑ، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ بیت اللہ تعمیر کر رہے اور ہاتھ اٹھا کے مارا۔ 4 نبیوں نے قرآن کریم میں ہے، 4 پیغمبر اپنی اولاد کی دعا کر رہے ہو، رو رہے ہیں۔ ہمارا مزاج آہستہ 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 ختم ہو جا رہا ہے نیکی کی طرف۔ میں کسی مسئلے میں، چونکہ ہر قسم کا بندہ ہر وقت فکر سے تعلق رکھنے والا، اپنا تو مزاج ہی دل آزاری کا نہیں ہے۔ کبھی تنگ نظری سے بیٹھے ہی نہیں، کبھی اس نظریے سے بیٹھے نہیں کہ میں اپنوں کو سنا رہا ہوں، میں تو اس نظر سے بیٹھتا ہوں کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں سے مخاطب ہے، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں سے مخاطب ہو تو بات اپنی نہیں ہونی چاہیے، بات خدا کی ہونی چاہیے یا مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دائیں بائیں جانے کے لیے کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن اتنا مواد موجود ہے، اللہ کا قرآن کہ زندگی ختم ہو گئی، اس کی گہرائی میں کوئی غوطہ نہ لگا سکا، تہ تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا نا کہ گہرا اتنا ہے کہ 14 سال ہوں گے گہرائی تک نہ پہنچ سکا، اور اگر اللہ قبول کرنے پر آوے تو 7 سال کے بچے کو سینے 7 سال کے بچے کے سینے کو صندوق بناتا ہے، قرآن کے موتی اس کے اندر سمو دیتا ہے۔ میں نے ایک جگہ بولا تھا، گجرانوالے کہاں پروگرام تھا، گجرانوالے سے آگے طالبان کی دستار بندی ہو رہی تھی، تو میں نے اس کا جوتا اٹھایا اور میں نے بوسہ دے دیا، میرے کو اتنے فتوے لگے، لیکن فتویٰ میرے پر تورات انجیل والوں نے لگایا، قرآن الماری میں چلا یہ آتا ہی نہیں، منتیں کر رہے، کوشش کر رہے، 4 سال محنت کر کے اس کو سینے میں لاتے ہیں، پھر بات میں نکل جاتا ہے۔ وہ کہتے سینے میں لانے کی جستجو کرتے ہو، سنبھالنے کی قدر نہیں کرتے، نہ قدروں کے پاس یہ قرآن والی دولت آتی ہے۔ ہمارے استاد جی رحمت اللہ علیہ کے استاد فرمایا کرتے تھے، مہمان زیادہ ہے بس گفتگو اپنی سمجھتا جاؤں گا، فرمایا کرتے تھے جب مدرسے کے اندر تعلیم، اساتذہ کرام کے لیے عجیب بات کرتے جا رہا ہوں، جب مدرسے میں طالب علم آوے 3 باتوں کا خیال کرنا اور ان 3 باتوں میں اس کو دھیان میں لینا، اگر یہ 3 باتوں پہ پورا اترے تو اس پر محنت کرنا، ورنہ ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑنا، میں کسی اور کام کرنے لگا۔ جب مدرسے میں داخل ہو تو اس کی نگاہوں پر توجہ ڈالنی ہے، نگاہوں میں ادب نظر آ رہے کہ بے ادبی نظر آ رہی ہے، اور جہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے اس مطلب کے ادب کو دیکھنا کہ ٹانگیں پسار کے بیٹھا ہے یا گوٹے جوڑ کے بیٹھا ہے۔ ہاں 4 بات۔ تیسری بات، جو پڑھنے کے لیے آیا اس کی طرف اس نے ایک ہاتھ بڑھایا ہے کہ دونوں ہاتھ بڑھائے، اور اس نے اس کو پکڑ کر یوں لٹکایا کہ سینے سے لگایا، اور جس سے پڑھنے کے لیے بیٹھا اس کے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ایک ہاتھ سے پکڑے، آلتی پالتی چوکیاں مار کے بیٹھ جائے اور ادھر نگاہیں مٹکاتا آوے اور استاد کو یوں کر کے دیکھے کمیاں اپنا وقت ضائع نہ کر کے اور چلا جا، قرآن تو ادبوں کے پاس آتا ہے۔ نسخہ اب وہ تو طلباء کرام جو قرآن پاک پڑھ کے بھول رہے، عجیب نسخہ، تہجد پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن پاک کو تہجد کی رکعتوں میں پڑھا کریں، انشاءاللہ جو وہاں پڑھا گیا وہ نہیں بھولے۔ دوسرا، ان کے والدین سے عرض کروں گا کہ جو بچے قرآن پاک پڑھ کے بھول جائیں، جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، جمعرات جو بچے کالج یونیورسٹی پڑھتے جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ یونیورسٹی پہلے، 11 مرتبہ بعد میں، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ 1 گلاس پانی پہ دم کریں، جس کا حافظہ کمزور ہو اس کو پلائیں، انشاءاللہ 1 مرتبہ پلانے پہ حافظہ کبھی ہو جائے گا۔
میں بھی یہاں فروری میں جب اللہ مجھے اس سال پتہ نہیں فروری میں چوتھی مرتبہ اللہ نے 5 مرتبہ پھر اللہ نے حج بھی کروایا اس سال جب میں فروری میں چوتھی مرتبہ گیا تو میں بیت اللہ شریف کے طواف کر کے مکی صاحب کے پاس ملاقات ہوئی پھر وہاں سے مجھے ایک ساتھی آئے مولوی صاحب کہنے کہ آپ کی ملاقات آپ کے سلسلے سے کروائیں میں نے کہا کون کہا آپ بھی صدیقی ہیں اور صدیقی خاندان کے بزرگ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں تو ہم تو بھائی اللہ والوں کی جوتیوں میں مہر ہوتے ہیں ان کی جھولیوں میں موتی ہوتے ہیں تو ہم وہ لینے کے لیے چلے گئے تو کتنی عمر تھی 98 سال عمر تھی اور جسم کتنا تھا جیسا 10 سال کے بچے کا ہوتا ہے اور قد بھی تقریباً اتنا ہی تھا اپنا آپ سے بیت اللہ کو دیکھنے بیٹھے میں نے کہی کون ہے میرے شیخ عبداللہ ناصر ہیں سن 1941 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور سن 1952 میں 6 اللہ کے ولیوں نے سید کعبہ میں حضرت مدنی شیخ زکریا لاہوری کی نگاہی میں میں نے کہا یہ بیمار ہے ان کا روزانہ کا معمول 50 سے 55 طواف ہے 7 کلومیٹر میں ڈاکٹر روزانہ کا معمول 50 سے 55 طواف اور خوراک ان کی بس زمزم کے 2 گھونٹ ہوتے بس بس ہے نا کسی کے پیچھے لگ جائیں میں ملاقات ہوئی سلسلے پوچھتے رہے بتاتے رہے نسبتیں پوچھتے رہے بتاتے رہے تو میں نے کہی کچھ دعا فرما دے کچھ آپ کی نسبت سے مل جائے نہیں پھر یہاں لینے کے لیے میری کسی ہوئی پھر میں نے ان سے عرض کی میں نے کہا بچہ پڑھتا پڑھتا رہ جاتا ہے او یہ فائدے کی بات ہوئی نا اب سن لو میں اس طرف لے کے آ رہا ہوں جن کا بچہ یہ مجھے حرم میں تحفہ ملا بیت اللہ کے سامنے شیخ عبداللہ ناصر صدیقی پسند فرمایا وہ بچے جو لاپرواہ ہو والدین کے نافرمان ہو اور مجرب عمل جو بچے نافرمان لاپرواہ خود و ذہن اور لیانی گفتگو زبان درازی ان بچوں کے لیے نسخہ عشاء کی نماز کے بعد والدین 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں عشاء کی سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پانی پہ دم کر لیں دودھ پہ چینی پہ جس پہ بھی دم کر 20-21 دن روزانہ عمل کریں انشاءاللہ نافرمان بچہ قدموں میں گر جائے اور جس کو بتایا اللہ نے کامیاب کیا الحمدللہ کیونکہ ہم مصنون طریقے وہ طریقے جو سنت سے ملتے جلتے ہوں کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں یہ سٹیج بھی 5-6 فٹ کا کرسی 2-3 8-9 فٹ آپ سے اونچے بیٹھے ہیں ہمیں بات کا معیار بھی اتنا ہی اونچا کرنا چاہیے یہ بھی اخلاق سے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت گفتگو سنائی دے رہی ہے میں کسی کی بات تو نہیں کرتا پچھلے ہفتے جو میرے چینل چلاتے ہیں وہ کہنے لگے مولانا یہ آپ کے بیان میں کہ اللہ کی مدد تھی 5 دن میں 67 لاکھ لوگوں نے بیان سنا اس سے پہلے کا بیان 4 دن میں 47 لاکھ لوگوں نے سنا تو لوگ الحمدللہ خیر کی نیت سے سنتے ہیں ایک آتا 4, 5, 6, 7 ہزار کمنٹس کے اندر ایک آتا کوئی الٹا سیدھا آ جاتا ہے لیکن اتنا تو ہونا ہی چاہیے دال کتنی بھی صاف ہو ایک گھنٹے اس کے اندر دھنیا کتنا بھی صاف ہو سننا تو ماننا یہ ہم سعادت کے طور پر کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری اصلاح کرنے والے ہیں غمی نہیں دکھ نہیں خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پر چھوٹے بڑے نظر رکھتے ہیں ہمیں اپنی توجہات کے اندر اپنی محبتوں میں اپنے خیالات میں اپنے تصور میں لیتے ہیں پھر ان حالات میں جب اللہ ترقیاں عطا فرماتا ہے پھر ہمیں ماں استاد اور محبت کرنے والوں کی دعائیں یاد آتی ہیں پھر ہم یوں کہتے ہیں مولانا کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا یہ امت تو ہے ہی محبت کرنے والی نبی بھی اللہ نے محبت کرنے والا دیا رب بھی ہمارا محبت کرتا ہے اور قرآن کے اندر تو ہے ہی محبت ایک ہے اخلاق حسنہ ایک ہے اخلاق کریمانہ ایک ہے اخلاق عظیمہ سب سے اونچا درجہ اللہ نے محمد رسول اللہ کی جھولی میں ڈالا ہے اور امت کو بھی اسی کردار اور اخلاق پہ لے کے
اور اسی بارے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، یونی کا جو نماز نہیں پڑھتا ایمان والا نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا ایمان والا نہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتا ایمان والا نہیں۔ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں جس سے اس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کی دیوار کے سائے میں اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، وہ ایمان والا کوئی نہیں۔ ہمیں تو نماز بھی اللہ نے وہ عطا فرمائی جس نماز میں انسان صرف اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنے والدین کے لیے نہیں مانگتا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ جب تک اللہ سے خیر نہ مانگے مالک کائنات سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں اور ساری انسانیت کے لیے اللہ آپ سے میرے سے دعا کروا رہا ہے۔ جب اپنی عبادت کے اندر اپنی مخلوق کی خیر کا حصہ رکھتا ہے تو دسترخوان کے حصہ کیوں نہیں رکھے گا، معاملات میں حصہ کیوں نہیں رکھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا، آپ نے فرمایا جبرائیل تجھے تو پتہ ہوگا مالک کائنات نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا، مالک کائنات نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ میں آپ کو بتاؤں دوست کیوں بنے، کہ ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، وہ لوگوں کے ساتھ محبت بڑے کیا کرتے تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ اس سخاوت دسترخوان کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ جب آپ کی میری عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، آپ کی میری پنچایتوں کے اندر، آپ کے میری پروں کے اندر یہ فیصلے ہونے لگ جائے ہم 4 بھائی ہیں، میں اکیلا ماں باپ کو روٹی دیتا ہوں، میری ذمہ داری نہیں، دوسروں پہ ذمہ داری ڈالو، پھر میرا غیروز دسترخوان پہ اجاڑ آئے گا، اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ یوں فرمایا جس کے دسترخوان پہ بیٹھو 3 دعا دے کے اٹھنا، یوں نہ کہنا اللہ تیرے بچوں کی عمر میں برکت دے دے، یوں نہ کہنا اللہ تیری عمر دراز کر دے، یوں نہ کہنا اللہ تیرا بڑی اللہ تجھے اونچا مقام دے، کہو نہ کو تمہاری مرضی، لیکن 3 دعائیں دسترخوان پہ دے کے آنا کہ فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کے تیرے دسترخوان پہ آئیں، متقی لوگ آ کے کھانا کھائے، روزہ دار تیرے دسترخوان پہ افطار کریں۔ بازاروں میں جاؤ گے بازار والی چیز ملے گی، دکانوں پہ جاؤ گے دکان والی چیز ملے گی، مکانوں میں آؤ گے مکان والا سامان ملے گا۔ نبی کے قدموں میں آ جاؤ، رب اکبر کی قسم آمنہ کے لال کا طور طریقہ مل جائے گا۔ کتنا پیارا انداز فرمایا آپ کے لیے میرے لیے۔ کوئی کہتا میں قرآن نہ پڑھا، کوئی کہتا میں ترتیب سے نہ پڑھ سکا، کوئی کہتا میں تلاوت قرات تجوید سے نہ پڑھ سکا، لیکن میرے عزیزو دعائیں تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو اتنی سکھا دی۔ حضرت مولانا صاحب جب پرائیویٹ کے اجتماع میں آیا کرتے تھے تو آپ بار بار منبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے وہ لوگوں مسنون دعاؤں کا خیال کرو، مسنون دعاؤں کو پڑھا کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے آسمان پر قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ 4 لاکھ کے ہمارے گھروں کے اندر سگار میں ہے۔ میرے عزیزوں اس وقت فرنیچر مکمل نہیں ہوتا جب تک 10 فٹ لمبا شیشہ تیرے میرے کمرے میں ڈرائنگ روم کے تیرے میرے گھر میں ڈریسنگ نہیں آتا۔ 4 لاکھ روپے لگا کر تو تمہیں اپنا چہرہ سجا لیا، آمنہ کے لال کی دعا کو یاد کر کر تو اپنا کردار نہ بنا سکا۔ جیب میں ہماری آئینہ موجود ہوگا، حمام میں جاؤ شیشہ نظر آئے گا، مسجد کے باتھ روموں کے بعد شیشہ نظر آئے گا، گھروں میں ہوٹلوں میں تمہیں شیشہ نظر آئے گا۔ کھانا کھانے کا طریقہ نہیں بتلایا بلکہ آئینہ دیکھنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ فرماؤ میرا کلمہ پڑھنے والا امتی جو میرے سے محبت کرتا ہے، جب بھی شیشے کے آگے کھڑا ہوا کر، اپنی ککی کیا کر، بال سنوارا کر، اپنا چہرہ سنوارا کر، چہرہ دیکھا کر، تو ساتھ اپنے لبوں کو ہلا کر یہ پڑھا کر اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ جس طرح آپ نے شیشے میں میرا چہرہ نکھار دیا، آمنہ کے لال کے صدقے اللہ میرا کردار بھی باپ نکھار دے۔ جیسے میرا چہرہ سب سے نمایاں بنایا، اللہ آپ میرا اخلاق بھی سب سے نمایاں بنا دے۔
کان کا بدلہ کان ہے، جھڑکی کا بدلہ جھڑکی ہے، اذیت کا بدلہ اذیت ہے، اگر معاف کر دے تو تیری مرضی۔ اخلاق کریمہ حسنہ آ گیا، اخلاق کریمہ نہ آ گیا، فرمایا اللہ اکبر، اگر تجھے کسی نے اذیت دی تو معاف کر دے، یہ بھی اخلاق نیچے رہ گیا۔ اخلاق عظیمہ عطا فرمایا، اے بندے میں نے تجھے وہ نبی دیا، اخلاق کتنا اونچا عطا فرمایا، مارنے والے اذیت دینے والے کو اللہ اکبر معاف بھی کر دے اور مارنے والے ہاتھ کا بوسہ دے لے، تب تیرے کردار کو پتہ لگے گا تو آمنہ کا لال نہیں، تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ یہی وجہ تھی فتح مکہ کے موقع پر میرے عزیزوں، جہاں میرے عزیزوں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، جتنا بڑا لشکر لے کے آئے، اعلان بھی اتنا بڑا رحمت والا فرما دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الرحمہ، او لوگوں آج بدلے کا دن نہیں ہے، اگر آج بدلہ لینے والا آ گیا تو کائنات کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو بدلے کا بدلہ لے گا، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جو مارنے والے اذیت دینے والے کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا میرے اکابرین کا عقیدہ، اللہ جل شانہ نے آمنہ کے لال کے روضے مبارک کی مٹی کو، آمنہ کے لال کی قبر مبارک کی مٹی کو اللہ نے سارے جہاں سے افضل بنا دیا ہے نا کیسے؟ بیت اللہ اپنی شان میں اتنا اونچا نہیں جس کی جتنا حضور کا روضہ مبارک اونچا ہے۔ بیت اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ بیت اللہ میں رہتا نہیں ہے، روزے کی نسبت محمد عربی کے ساتھ ہے، میں یقین آتا جا کے دیکھ لو، آج بھی محمد اپنے یاروں کے ساتھ آرام فرما رہا۔ ہمارے اکابرین کو اللہ عزت عطا فرمائے، دنیا والوں نے گستاخ نہ کہا کرو، یہ با ادب لوگ ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے عبدار ہیں، اس سے بڑی حضور سے محبت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہمارے بڑوں میں ایک اللہ والے گزرے جن کی قبر سے کئی دن خوشبو جنت کی خوشبو آتی رہی، جن کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی، پر میں جب وہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جایا کرتے تھے، ان کا سلام کرنے کا انداز ہوا کرتا، پھر آمنہ کے لال کو مخاطب کر کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صدیق کے کلمے کے گواہ، عمر کے کلمے ایمان کے گواہ، عثمان علی کے کلمے ایمان کے گواہ، فاطمہ کے ایمان کے گواہ، اماں خدیجہ عائشہ کے ایمان کے گواہ، ازواج مطہرات بنات مصطفیٰ سارے صحابہ کے ایمان کے گواہ، ایک کمی تیرے دربار میں آیا، ایک ادنا سا حقیر سا امتی تیرے دربار میں آیا، میں بھی آپ کو کلمہ سناتا ہوں، یا رسول اللہ آپ میرے ایمان کے گواہ بن جانا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں آپ جو شریعت لے کے آئے اس میں کسی کی گواہی پر دو گواہ لیے جاتے ہیں، کملی والے اللہ اکبر، آپ ہمارے ایمان کے گواہ بن جانا۔ آپ کے آس پاس سے ابو بکر اور عمر سو رہے ہیں، کملی والے میرے کلمے کے ابو بکر اور عمر کو بھی گواہ بنا دینا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے مدینے کی مٹی کی توہین کر دی، آپ نے فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی وقت کے امام کے سامنے مدینے کی مٹی کی توہین کرے؟ میں فتویٰ دیتا ہوں تجھے 40 یا 30 درے مارے جائے۔ اللہ اکبر۔ چوک میں لٹا کے درے مارے گئے، دنیا والوں کو بتایا اسے زنا پہ درے نہیں پڑے، مدینے کی مٹی کی توہین کرنے پہ درے پڑ گئے۔ تمہارے ہاں ہمارے ہاں سے قافلے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج مدینے کا موسم کیسا، کب گرمی بڑی آئی، مدینے کا موسم کیسا، بس مزاج نہ بدلا، مدینے کا موسم موافق نہیں آیا۔ خبردار یہ بھی کہہ دینا مدینہ طیبہ کی توہین ہے، کہنا وہاں کا موسم تو رحمتوں والا تھا، وہاں کا موسم تو نور کی تجلیات والا تھا، وہاں کا موسم تو رب کے ادب کے ابر و کرم والا تھا، وہاں کا موسم تو خیر و برکت والا تھا۔ میں گناہوں والی زندگی گزار کے گیا، اپنے علاقے میں گناہوں کے ماحول میرا، گناہگاروں کے ماحول میرا، اللہ کی عزت کی قسم میرا جب وجود مدینے پہنچا تو مدینے کے رحمت والے وجود رحمت والے موسم کے درمیان میرا وجود اس قابل نہیں تھا کہ رحمت والے رحمت والے ماحول کو سنبھال لے، رحمت والے موسم کو سنبھال لے۔ وہاں تک کا تو موسم ہی بڑا اعلیٰ تھا، میرا وجود ہی گناہوں کے اندر بہت گندا تھا۔ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسی بکتی میں اور آ کر حضور کا مکھڑا دیکھے، بوڑھی تھی۔ اماں صحابہ پوچھنا خیر ہوگا کیا بات؟ اب کیا فرمائش؟ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا، نہیں
میرا کوئی سہارا نہیں مجھے کھانے کو نہیں ملتا، دعا کرو رزق میرے مکان پہ برسے۔ آپ نے فرمایا اما کیا بات ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی ایک فرمائش ہے، کہاں میں، کہاں میرا کپڑا، کہاں تیرا وجود، کہاں تیرا شان ہے؟ آپ نے فرمایا اما کھل کے کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کملی والے ایک آرزو ہے، گھر کے اندر ایک انسلا کپڑا رکھا ہوا ہے، میری خواہش ہے اپنے ہاتھوں سے تیرا کرتا بناؤ، جب تیرے پاس رہوں تو نہ کرے وہ میرا کرتا سلا ہوا پہن لینا۔ صحابہ کہتے حضور کی آنکھیں بھر آئی، سننا کیوں؟ فرمایا اس کے پیار والے لہجے سے میری ماں آمنہ مجھے یاد آ گیا۔ یہاں تو غریب کی دعوت قبول ہم نہیں کرتے، ہمارا بیزمان کوئی غریب کے نا پھیرا پوال انہوں کو ٹائم کوئی نہیں، اور اپنے گھر اٹھا کے 500 سلفی بنواتے رہتے۔ اللہم احیی مسکینا وامتنی مسکینا، اللہ میرے وجود کو متوسط درجہ مسکینوں میں غریبوں میں رکھیو، اٹھانا بینی میں سے، اور قیامت کے دن میں محمد کو انہی میں کھڑا کر دینا۔ لوگ غریبی بتانے دیتے ہیں، یعنی ساسی زندگی گزرتی پئی، دعا فرما بھی کیسے بھی نہ گزرے۔ اگر تیرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، 1 دن بھی ہوگا، 2 دن بھی ہوگا، 4 دن بھی ہوگا، 5 دن بھی ہوگا، رب اکبر کی قسم میں تجھے عائشہ کا گھرانہ دکھاؤں جب 4 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تیرے بچے بھوک میں رہیں گے، پڑوسی کو ترس آئے گا، رشتہ دار کو ترس آئے گا، خالہ کو ترس آئے گا، مامی ماسی کو ترس آئے گا، پھپھا تایا جان کو ترس آئے گا۔ چل تجھے بطول کے ویڑے میں لے چلو۔ سیدنا سلیمان فارسی نے جا کے دروازہ بجایا، اندر سے پوچھا گیا چاچا کس لیے آیا؟ کہ ایک فقیر لے کے آیا، اسے بھوک لگ رہی ہے، کہ چاچا خالی تو نہیں چھوڑوں گی لیکن گھر کی حالت تجھے بتائے بغیر نہیں رہوں گی۔ آج 6 دن کے فاقے نے میرے بچوں کی شکلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ تو غریبی پر تو کوئی کچھ کر رہا ہے بے گندم کی گولیاں کھا کھا کے پکے کے ساتھ لٹک کر اپنے ہاتھ میں کلائیوں کی رگ کاٹ کاٹ کر نہروں میں گر کر تجھے شرم ہی نہیں آئی، اپنی جان تو چھڑا گیا، اپنی بیوہ کو تو 20 سال کے حوالے کر کے چلا گیا ہے۔ جسے ساس نے قبول نہ کیا، دیور جیٹھ نے قبول نہ کیا، نندوں بھاؤجوں نے قبول نہ کیا، بچے یتیمی کی چھائے کے اندر آ گئے، قدم قدم پہ ترسایا، عید کے دن انہیں رلایا، رمضان میں نے رلایا، شب برات پہ نے رلایا، محرم پہ نے رلایا، تہوار پہ نے رلایا، ہر محلے میں قربانی کا جانور آیا، دیکھ دیکھ کے نے رلایا، پھینیاں سیویاں دکھا دکھا کے رلایا، نئے کپڑے جوتے 1000 کے نوٹ بچوں کے ہاتھوں میں تھما تھما کے رلایا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، میرے عزیز تو خود تو جان چھڑا کے چلا گیا، لیکن اپنی عورت کو اتنا لاچار کر کے چلا گیا، اپنی بیٹیوں کے اتنا لاچار کر کے چلا گیا، جب ان کو روٹی کی باری آئی، کھانے کی باری آئی، ہائے معاشرے کی ستمگری تھی، سعادت سمجھ کے یتیموں کو کھانا نہ دیا، پہلے کپڑے اتار میں کیا فرق کی گئی، پھر 2 روٹیوں کا کہا گیا۔ میں ایک مفتی کوئی نہیں، میں تو مفتیوں کے قدموں میں جوتیاں سیدھی کرنے والا، لیکن یہاں میرا فتوہ چلے گا، رب اکبر کی قسم زکاة دینے والوں، اگر تم رمضان میں زکاة دینا سادہ سمجھتے ہو، جاؤ اپنے محلے کے اندر چلے جاؤ، اگر کسی غریب کے گھر میں چولہا نہ جلا، کسی یتیم کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، کسی بچے کے پاس پھٹا ہوا کپڑا ہے، سلا ہوا کپڑا کوئی نہیں، کسی بیوہ کے رونے کی آواز تیرے گھر میں آ رہی ہے، کوئی پڑوسی تیرے گھر میں بیمار ہے، علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں، جا اپنے حصے زکاة کا پیسہ اللہ اکبر عام دن کے اندر دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر خالی کو پسند آ گیا تو روزوں سے زیادہ اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ میں نے کیا دیکھنا ہے تیرے جانوروں کے رنگ، گھنگرو پائل مذہبوں کو، تیری خوبصورتی مورتی کو کیا دیکھنا؟ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ہم تیرے لباس تیرے تھوتڑے کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم تیرے دل کو دیکھتے ہیں، تیرے دل کے کچھے کو دیکھتے ہیں، بتا اس کے اندر کیا بھر کے لے کے آیا۔
یہاں تو سکی بہن اگر گیلا کلام ہے، اللہ نے 4 بیٹے پڑھا دیے، راول پنڈی کے اعلیٰ سوسائٹی میں مکان لینے والا گیلا کلام میں جنازے پہ آئے گا، باپ کی قبر پہ پھولوں کی چادر ڈالنے آئے گا، نہیں آتا تو غریب بہن کے بیڑے میں نہیں آتا، باپ کی قبر پہ جانا ثواب، ماں کی قبر پہ جانا ثواب، علماء کرام دعائیں دینا، اگر سگی بہن غریب ہے لاچار ہے، رب اکبر کی قسم کیا پتا باپ کی قبر پہ جاوے خدا راضی ہو یا نہ راضی ہو، باپ راضی ہو یا ناراض ہو، لیکن غریب بہن کے دروازے پہ جا کے دستک دے کے السلام علیکم کہہ کے حال پوچھے گا، ذمہ داری سے حال حق کے سٹیج پہ بیٹھا ہو، پتہ نہیں تجھے چائے ملے یا نہ ملے، بیٹھنے کے لیے صوفہ کرسی ملے یا نہ ملے، اپنی خونی رشتے ہیں پرائے رشتوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کر کے دیکھ لے، عرش والے کا سلام بھی آئے گا، روزے والے کا سلام بھی آئے گا۔ کوشش کرنا اپنی اذیتوں سے، اپنے پیسے کی ترم خرچ پر، اپنے عہدے کے بل بوتے پر کسی غریب کی آنکھ میں آنسو نہ دینا۔ لاکھ کروڑ ہنسانے والے ہنسنے والے ایک طرف، لیکن اگر غریب نے، ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کوشش کرنا کسی کو اتنی اذیت نہ دینا، کوشش کرنا کسی کو اتنا نہ ستانا، اگر تم نے کسی کو ستا دیا تنگ آمد بجنگ آمد، اگر وہ تمہارا نام لے کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے دامن پسار کر تمہارا نام لے کے رونے لگ گیا، رب اکبر کی قسم اس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے گا۔ مزدور تھا، دیہاڑی دار تھا، مزدوری کے لیے میرے عزیزو شام کو مزدوری کما کے گھر گیا، راستے میں ایسے کسی نے روک لیا، جس طرح ہی روکتے ہیں بے بس ہوتا ہے بندہ، موبائل لے لے، جان لے لے، جو مرضی لے لے، اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کیا لے گیا کہ مچھلی کا دانہ پکائیں گے کھائیں گے، راستے میں نے کسی نے آن لیا، پکڑ لی، کھیل رہی میں غنیمت جانی، مارے شرم کے مارے غیرت کے اپنے گھر نہ گیا، اس نیت سے کہ ذرا اور دیر ہو جاوے، پھر گھر جاؤں گا تاکہ بچوں کا میں سامنا نہ کر سکوں۔ امیر کو تو اس کی امانت اس کے قلب ہوتے پر ایک ایک مہینہ بچوں سے ٹائم ملنے کا ٹائم نہیں ملتا، بتا غریب روزانہ اپنے بچوں کو کیا منہ دکھائے۔ چھلی بیچنے والا اپنے گھر آیا، شام کو بیچنے والا اپنے گھر آیا، سناٹا کمرے کے اندر گھر میں ہے، اما کیا ہوا، بچیوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آج ہنس کے دکھایا نہیں دکھایا، دروازے پر آ کے استقبال کیوں نہ کیا، ماں نے اشارہ کر دیا، بیوی نے اشارہ کر دیا، خود ہی پوچھ لے، آگے گیا اپنی لاڈلی کے سر سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، رو رو کے آنکھیں لال ہو چکی تھی، غریب کو جھٹکا لگا، بستر پہ آ کے لیٹ گیا، کہاں مجھے پتہ اسے کون سی بیماری ہے، لگتا ہے آج بھی کسی امیر زادی کا جہیز دے کے آئی ہے۔ کوشش کریو اپنے بچی کی کپڑوں پر اس کے جہیز دو، بے شک اسے پورا جہان دے دو، کوشش کرنا کسی غریب کو نہ ترسانا، اپنی بچی کے جہیز پر کسی غریب کو نہ رلانا، ورنہ اللہ تجھے بھی برکتیں نہیں دے گا۔ اپنے کلمہ تو سونے سرکار کا پڑھا، فرمایا جب تیرے گھر میں تیرے پڑوس میں کوئی یتیم کوئی بیوہ بے سہارا رہے، کوشش کریو گوشت کا مرغی کا تیری مرضی، لیکن کھڑکیاں دروازے بند کر لینا، ہنڈیا کے بھرنے کی آواز غریب کی ناک کی نتھوں میں نہ بھول جائے۔ سارا جہان غلامی رسول کے نعرے لگا رہا تھا، یہ غلامی کہاں چلی گئی؟ غلام ہے رسول کے غلام ہے، یتیموں پہ غلامی نظر نہیں آتی، ماں باپ کے سامنے کرنے پہ غلامی نظر نہیں آتی، بہن بھائیوں کا کھانے پہ، بابو جی میں تمہیں سب کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، میں رسیدہ ہوں، چلا میرے سے نہیں جاتا، پھیپڑا میرا سکڑنا ہے، دل میرا بڑا ہو گیا، شوگر بلڈ پریشر ہر وقت ساتھ ہے، پیر میرے سوجے پڑے، میرے پتہ نہیں چلتا، ابھی بھی جوتا پہن کے یہاں تک آ گیا، اس نے کہا جوتا ہوتا اور میرے کہا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، اللہ کرے تمہیں جداد والا مال والا اولاد والا بناوے، 4 بھائیوں 4 ایکڑ کے مالک ہو،
کوشش کرنا جائیداد کے بٹوارے کو اپنے گھر میں ہی نمٹا دینا، عدالت کے کٹہرے میں اپنے باپ کا نام نہ دلوانا۔ باپ کا نام جب عدالت میں فلاں فلاں کا بیٹا حاضر ہو، مجھے نہیں پتا عدالت ہلتی نہیں ہلتی، لیکن باپ کی قبر میں جھٹکا ضرور آ جاتا۔ جس کے نام کو لوگ مسجدوں میں لیتے تھے، جس کا نام پنچایتوں میں گواہیوں میں لیتے تھے، آج 4 مرلے کے مکان کی خاطر اس کا نام میرا عزیزوں عدالتوں کے کٹہرے میں رلتا پھر رہا ہے۔ کوشش کرنا غیرت والو، کوشش کرنا غیرت والو، بیٹیوں کا حصہ دیتے میں بیان گواہی کے لیے عدالت میں نہ بلانا۔ رب اکبر کی قسم ہے، پتہ نہیں تیرے پاس پیسہ بچے یا نہ بچے، لیکن بیٹھ عدالت میں جج کے سامنے، وکیلوں کے سامنے نہ کرے۔ رب اکبر کی قسم، پتہ نہیں تو بچا یا نہیں بچا، اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا۔ میں نے پڑھتا دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اسلام تو بیٹی کو باپ کے سامنے ننگے سر کی اجازت نہیں دیتا، بھائی کے سامنے بہن کو ننگے سر کی اجازت نہیں دیتا۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ او لوگوں جو ایمان لائے، خبردار اپنے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو، سوٹی کھڑکا دیا کرو، دروازہ بجا دیا کرو، کھگورا مار دیا کرو۔ تیری داڑھی کی سفیدی کے اندر غیرت نظر آ رہی ہے، تیری بچیوں کے چہرے پر سینے پہ غیرت نظر آ رہی ہے۔ ابا جان بھائی جان دروازہ بجا کے اندر جا کر ننگے سر والی زبر چپ پہ دوپٹہ نہ لے لے۔ اگر تو ننگے تو اندر گیا، تیری نگاہ میں ننگے سر بال آ گئے، اللہ اکبر، تیرے گھر کی غیرت کوئی نہیں بچے گی۔ جس حسن کے جلوے پر خدا کے سلام آیا کر